یہ اولیاء کرام بیچارے کیا بیچتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے رب کے کارخانے ہیں قدرت میں، ایک ذرے کی سی بھی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اہل اللہ کسی کو فائدہ کیا دیں گے اور کسی کو نقصان کیا دیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. رب جو کچھ فرماتا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا. تو ایک فیصلہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت فائدے میں رہیں گے، کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب میں فائدہ نہ دینا چاہوں. یہ رب کا فرمان ہے. اگر ولی اللہ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ فائدہ ہے جو رب ہمیں دینا چاہ رہا تھا، اس نے صرف اسے ذریعہ بنایا ہے. اور نقصان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ رب کا کہا ہوا ہے اور ایک ایک لفظ سچا ہے، پتھر کی لکیر ہے، تو ہم اس کہے ہوئے سے باہر کیسے چلے جائیں اور یہ سوچ لیں کہ کوئی شخص ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ ولی اللہ تو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، اتنا مجبور کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس پر تو گرفت ایک سیکنڈ میں آتی ہے. تو یہ اس خیال سے نکلیے کہ کوئی ولی اللہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے. ہاں اس کی ذات سے جو فائدہ پہنچتا ہے انسان کو وہ رہنمائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے جو کچھ علم عطا فرمایا ہے اور وہ جس طرح سے رب کے فرمائے ہوئے معاملات احکامات پر چلتا ہے وہ اصل میں ہمارے پاس ایک لیونگ رول ماڈل ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ہم اس کی پیروی کر لیں اور ہم اس راستے پر چلے جائیں جس راستے پر ہمیں جانا چاہیے یا جو سچا راستہ ہے. یہ فائدہ اس کی ذات سے ضرور آپ کو پہنچتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر رب نہیں چاہتا تو وہ بھی فائدہ نہیں ملتا کہ ہمارے دل میں اس آدمی کے بارے میں بہت سے وسوسے اور بہت سے برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ جو رب تعالیٰ یہ کہتا ہے نا سمن بکمن والی بات، اگر وہ کسی پر اپلیکیبل ہو گئی ہے تو کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دے گا رب، تو وہاں سے وہ فائدہ بھی نہیں لے سکتا. تو پھر وہی بات آ گئی کہ رب کا اختیار ہے.